مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر ہے ایم کیو ایم ٹائپ کی تنظیمیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے ان کی اپنی پوزیشن کیا ہے. یہ کوئی مطالبہ کرنے کی صلاحیت سے ہی عاری ہو چکے ہیں، جن کو پورے شہر سے لوگوں نے 1,00,000 ووٹ بھی نہ دیے ہوں اور دھتکار دیا ہو، ٹھکرا دیا ہو، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ فارم 47 کی بنیاد پر لا کر اس نے اپنے نمبرز پورے کر لیے ہوں. اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ کیا مطالبہ کریں گے اور کیا مطالبہ منوائیں گے؟ یہ تو بتائیں نا. 1994 سے تو حکومت میں ہی شامل ہیں، یہ ہوا کیسے؟ پہلے تو اس کا جواب دیں. یہ تو چھوڑیں، ان پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. وہ تو لطیفے آپ نے سنے ہوئے نا کہ وہ جب کوئی واقعہ جنگل میں ہو جاتا ہے بڑا، تو کچھ جانور جو ہیں وہ اتراتے پھر رہے ہوتے ہیں، چوہے وغیرہ، اور کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی اتنے کیوں اترا رہے ہو میاں چوہے؟ اس نے کہا بس وہ شیرنی اغوا ہو گئی ہے. تو اس نے کہا شیرنی اغوا ہوئی ہے تو آپ کیوں اتنے اترا رہے ہیں؟ آپ نے اسٹرا لگا لیا ہے دم میں، اتنا اکڑ رہے ہیں آپ. اس نے کہا بس وہ ایف آئی آر میں میرا نام بھی ہے. تو اس طرح کے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن بہرحال ان سب لوگوں کے نتیجے میں قوم کے سامنے تو سب کچھ ہے نا. وہ تو زندہ لوگوں کا اجتماع تھا نا، کہ جو 14 دن تک راول پنڈی میں دھرنا دیا تھا، اور پورے اسلام آباد کو جو بلاک کیا گیا تھا، اور چاروں طرف سے جو ہے وہ لوگ پہنچے تھے، اور پورے ملک میں جو گرفتاریاں ہوئی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کا فالو اپ ہوا تھا، اور وہ جو ہڑتال ہوئی تھی، تو اس میں یہ سب پارٹیاں کہاں تھیں؟ تو اس لیے کریڈٹ تو لینے کے لیے بہت سارے لوگ آئیں گے اور آتے رہیں، ان کو حق حاصل ہے، وہ جو چاہیں کہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے یہ جماعت اسلامی ہی ہے جس نے ان ایشوز کو ٹیک اپ کیا، ورنہ یہ ایشوز تو پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی کراچی کی بلدیہ میں پہلی پوزیشن پر ہے. نمبر ووٹ بھی سب سے زیادہ ملے ہیں، سیٹیں بھی سب سے زیادہ ملی تھیں جو چھین لی گئی ہیں. اور جب سب کچھ پھر بھی کچھ نہیں ہو سکا تھا تو بندے ہی اٹھا لیے تھے. تو یہ وضاحت بھی میں کر دوں کہ ووٹ کے لحاظ سے جتنی پارٹیاں اس وقت بلدیہ میں موجود ہیں ان سب کے ووٹ جمع کریں تو جماعت اسلامی کے ووٹ تو اس سے بھی زیادہ تھے شاید. پہلی بات تو یہ ہو گئی. لیکن ظاہر ہے کہ جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے سب پیپلز پارٹی کی، اس نے تو جو موجود لوگ ہیں ان کے پیسے وقت پہ نہیں ملتے، لوگ روتے رہتے ہیں. اور پینشنرز کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی کی ہے. ٹاؤنز میں جو ملازمین تھے جن کے 10 سال کے 15 سال کے ڈیوز تھے، الحمدللہ ان نامساعد حالات میں بھی جب صوبائی حکومت کی طرف سے پراپر فنڈ نہیں ملتا، ہمارے ٹاؤنز نے ترجیحی بنیاد پر ان سب لوگوں کے واجبات کو ادا کیا ہے الحمدللہ، اور ابھی بھی کر رہے ہیں مزید. تو ہم زیرو کر دیے، اللہ کا شکر ہے. تو ہم تو جہاں ہمارا بس چلتا ہے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ کام تو اب جو کچھ بھی ہیں قبضہ کر کے آئیں، لیکن ہیں تو میئر صاحب نا، کریں نا اس کام کو. انہی کی پارٹی کی حکومت ہے، وفاق میں بھی وہی ہیں، صوبے میں بھی وہی ہیں، کراچی میں بھی قبضہ ہے. تو پھر آپ بتائیں نا کہ کیوں نہیں مل رہے لوگوں کو حق. تو بالکل صحیح آپ کی بات ہے. اور اس کے لیے ہمارے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، روز پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. ہم ضرور ان سے کہیں گے منیم بھائی کہ اس پریشر کو بھی بڑھائیں. ظاہر ہے لوگ ہیں، ان کا سارا انحصار چھوٹی چھوٹی پنشنز پر ہے اور ان کی واجبات پر ہے، تو وہ ملنے چاہیے اور اس کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے.